حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ مسلمانوں کا ایک لشکر نکلا ہے جہاد کے لیے، اس پورے لشکر میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ جو لشکر کا لیڈر ہے، کیا وہ ہے؟ جو تیر چلانے والا وہ ہے، یا جو گھوڑے پر سوار ہے وہ ہے، یا جو پیدل ہے وہ ہے؟ کون؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم للہ ذکرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، یعنی کہ جہاد کرنے گئے ہیں تو ان جہاد کرنے والوں میں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس لشکر میں سب سے عظمت والا انسان ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا اکثرهم للہ ذکرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ سوال کرتا گیا یا رسول اللہ نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ حج کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ عمرہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے اکثرهم للہ ذکرا، اکثرهم للہ ذکرا، اکثرهم للہ ذکرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو روزے داروں میں بھی سب سے عظمت والا وہی ہے کہ جو روزہ رکھنے کے ساتھ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا ہے اوپر لگتا ہے کہ ذکر کرنے والا تو ساری بھلائیاں دے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل ہاں اے ابوبکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ تو میرے محترم صاحبیوں کا رمضان کا پیارا مہینہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس دل غفلت میں پڑے ہوئے، دل میں سوچ نہیں ہے، دنیا کی سوچیں، دنیا کی فکریں، انہی معاملات میں بندہ غور و فکر میں رہتا ہے، اسی طرح کی گفتگو میں لگا رہتا ہے۔